अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद खुबैब। हम बात कर रहे हैं तफसील से इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत वाक़े करबला पर। हम पहले और दूसरे पार्ट में आपको बता चुके हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद यजीद कैसे तख्त नशीन हुआ और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु किस तारीख को कूफा के लिए रवाना हुए। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा जाने की क्या वजह बयान फरमाई और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से लड़ने के लिए इब्न ज़ियाद ने कितनी फौज को रवाना किया। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पर पानी क्यों बंद कर दिया गया और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या ख्वाब देखा। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा तो देख लें। अब यहाँ से हम आगे का मुफस्सल वाक़या पार्ट नंबर 3 बयान करते हैं। दोस्तों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहले बैत और साथियों को जमा करके एक लंबी तकरीर की, जिसमें ये भी फरमाया कि मैं समझता हूँ कल हमारा आखिरी दिन है। मैं आप सबको खुशी से इजाजत देता हूँ कि सब इस रात की तारीकी में मुतफर्रिक हो जाओ और जहाँ पना मिले चले जाओ, क्योंकि दुश्मन सिर्फ मेरा तलबगार है। तकरीर के आखिर में आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा यानी बहन हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा बेकरार होकर रोने लगी, तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तसल्ली दी और ये वसीयत फरमाई कि मेरी बहन, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ कि मेरी शहादत पर तुम सीना न पीटना और आवाज से रोने चिल्लाने से बचना। ये वसीयत फरमाकर आप बाहर आ गए और अपने साथियों को जमा करके तमाम रात तहज्जुद, दुआ व इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। दोस्तों, ये आशूरा यानी 10 मुहर्रम की रात थी। अगले दिन 10 मुहर्रम बरोज जुमा सुबह की नमाज से फारिग होते ही उमर बिन साद लश्कर लेकर सामने आ गया। हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उस वक्त कुल 72 साथी थे, 32 सवार और 40 पैदल। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी मुकाबले के लिए अपने साथियों की सफबंदी शुरू फरमा दी। इसी दौरान इब्न ज़ियाद के लश्कर में से हुर बिन यजीद, जो सबसे पहले 1000 का लश्कर लेके मुकाबले के लिए आए थे, अपना घोड़ा दौड़ाकर हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में आकर मिल गए और बिलाखिर हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर की तरफ से ही लड़ते हुए शहीद हुए और आखिर वक्त में अपनी आखिरत को संवार गए। अल्लाह उसके रसूल को राजी कर गए। दोस्तों, हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग से पहले दुश्मन की फौज को मुखातिब करके एक दर्द अंगेज और दिल को दहला देने वाली तकरीर की, जिसकी इब्तिदाई चंद बातें ये हैं। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए लोगो, तुम मेरा नसब देखो, मैं कौन हूँ, फिर अपने दिलों में निगाह डालो। क्या तुम्हारे लिए ये बात जायज है कि तुम मुझे कत्ल करो और मेरी इज्जत पर हाथ डालो? क्या मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का बेटा नहीं हूँ? क्या ये मशहूर हदीस तुम्हें मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे भाई हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत के नौजवानों का सरदार फरमाया है? उसके बाद आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथी हजरत ज़ुहैर बिन क़ैन खड़े हुए और उन लोगों को नसीहत की कि ए लोगों, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से बाज आ जाओ। आखिर में हजरत ज़ुहैर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यह भी कहा कि जालिमों, अब भी होश में आ जाओ। फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का बेटा सुमैया के बेटे इब्न ज़ियाद से ज्यादा मोहब्बत व इकराम का मुस्तहिक है। जब गुफ्तगू तवील होने लगी तो बदबख्त शिमर ने पहला तीर उन पर चला दिया और उसके बाद तीर अंदाजी का सिलसिला शुरू हो गया। फिर घमासान की जंग हो गई। आखिरकार ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया और उस वक्त तक हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के अक्सर साथी शहीद हो चुके थे। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इनसे कहो कि जंग रोक दो, यहाँ तक कि हम नमाज पढ़ लें। उस पर मुखालिफ फौज के एक आदमी ने कहा, तुम्हारी तो नमाज कबूल ही नहीं। जवाब में हजरत हबीब बिन मुताहिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अफसोस है तुम्हारे ऊपर, क्या तुम्हारी नमाज कबूल होगी और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कबूल न होगी? जब उन लोगों ने हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज पढ़ने की इजाजत न दी तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चंद साथियों के साथ सलातुल खौफ के मुताबिक ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद फिर इसी तरह जंग चलती रही। इसी दौरान हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े साहबजादे हजरत अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ये शेर पढ़ते हुए आगे बढ़े कि लोगों, मैं अली हूँ, हुसैन बिन अली का बेटा हूँ। रब्ब काबा की कसम, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर हैं। कमबख्त मुर्रा बिन मुनक़िस ने उनको नेज़ा मार कर गिरा दिया। फिर कुछ और बदबख्त आगे बढ़े और उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु सामने आए और कहा कि मेरे बेटे,
اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کر دے جس نے تجھے قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر کتنے جرأت مند ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس پہنچا دی گئی۔ دوستو، اس کے بعد قبیلہ ازد کے عمر بن سعد بن نفیل نے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری اور وہ گر گئے اور ان کے منہ سے نکلا، یا اماں، اے چچا جان۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر ازدی پر تلوار سے حملہ کیا، کہیں سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کو کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ کر پیچھے ہٹ جاتا، اور کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا نہ چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک بدبخت مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک شدید زخمی ہو گیا اور ٹوپی خون سے بھر گئی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک چکے تھے، اپنے خیمے کے دروازے پر تشریف لائے اور اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر ان کو اپنے قریب کر کے چومنے لگے، جسے کوئی الوداع کرتے وقت حسرت کے ساتھ چومتا ہے۔ اتنے میں قبیلہ بنی اسد کے ایک شخص ابن موقد النار نے اس معصوم بچے کو ایک تیر مارا، جس نے انہیں ذبح کر ڈالا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے آسمان کی جانب انڈیل دیا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، تو ہی ان ظالموں سے ہمارا بدلہ لے لے۔ دوستو، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے کے لیے جب دریائے فرات کی طرف بڑھے تو وہ ظالم اس میں بھی رکاوٹ بنے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے قریب ہو گئے تو حسین بن نمیر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر مارا، جو سیدھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ لگا۔ ہائے افسوس، اس مبارک چہرے سے خون جاری ہو گیا جس کو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ اس کے بعد شمع 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ عمر بن سعد نے شمر کو لشکر کے بائیں حصے کا امیر مقرر کر رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس پر نظر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں ایک دھبے دار جسم والے کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ بدبخت شمر کو برس کی بیماری تھی جس سے جسم پر سفید دھبے بن جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اپنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف بڑھتے تھے تو یہ لوگ ایسے بھاگتے نظر آتے جیسے کہ شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں۔ دوستو، اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ ایک بے مثال واقعہ ہے جس سے شخص کی اولاد اور اہل خانہ سب قتل کر دیے گئے ہوں، خود اس کو شدید زخم لگ چکے ہوں اور شدت پیاس کے باوجود پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہوں، اور اس حالت میں اس طرح ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہے ہوں کہ جس طرف رخ کرتے ہوں مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہوں۔ دوستو، شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب مل کر اکٹھا حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے ایک دم اکٹھا حملہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صاحبزادے اور اس وقت کے روئے زمین کی سب سے عظیم ہستی نے ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے حق کی خاطر جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، شہید کرنے کے بعد شمر نے خول بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لاؤ۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا اور سر مبارک کاٹ کر بدن مبارک سے الگ کر دیا گیا۔ بدبخت ابن زیاد کا یہ حکم بھی تھا کہ قتل کے بعد لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا جائے، یعنی کچل دیا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا اور انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔
دوستو اس طرح بروز جمعہ آنے والی قیامت سے پہلے ہی سن 61 ہجری 10 محرم بروز جمعہ قیامت صغریٰ قائم ہو گئی، جب دیکھا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے تھے اور تیروں کے، ان کے علاوہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بعد میں زین العابدین کے نام سے شہرت پائی، ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا تو انہی کے ایک آدمی حمید بن مسلم نے کہا، سبحان اللہ، کہ ہم ایسے نوعمر لڑکے کو قتل کریں گے جو بیمار ہے اور جنگ میں اس نے حصہ بھی نہیں لیا۔ شمر کو شرم آئی اور اس نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آیا اور کہا کہ نہ کوئی ان عورتوں کے خیموں کے پاس جائے اور نہ اس مریض کو کچھ کہے۔ جنگ کے اختتام پر مقتولین کی تعداد شمار کی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں 72 حضرات شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے جا چکے تھے۔ عمر بن سعد نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھا کر انہیں وہاں دفن کر دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو وہیں ایسا ہی چھوڑ آیا۔ دوستو وہاں کربلا کے قریب ہی قبیلہ بنو اسد کی غازریہ نامی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک روز بعد دفن کیا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مبارک وہیں میدان کربلا میں مدفون ہے۔ دوستو اس کے بعد خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر لے کر کوفہ روانہ ہو گئے اور ابن زیاد کے سامنے ان کے سروں کو پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کو چھونے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور وہ بول اٹھے کہ اے یزید، ان مبارک ہونٹوں سے اس چھڑی کو ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے، اور یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد کہنے لگا، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن اڑا دیتا۔ دوستو ابن زیاد کی بدبختی نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ یہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک لکڑی کے تختے پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں گلی کوچوں میں گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ دوستو ایسا کیا گیا اور اس کے بعد اس مبارک سر اور دوسرے ساتھیوں کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھجوا دیا گیا اور اسی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو جنہیں عمر بن سعد میدان کربلا سے کوفہ ساتھ لایا تھا انہیں بھی روانہ کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی، وہ چھڑی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر لگانے لگا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے یزید، تو اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے باہر چلے گئے۔ یزید نے اس کے بعد اہل بیت کی ان مقدس خواتین کو گھر میں اپنی عورتوں کے پاس بھجوا دیا اور حکم دیا کہ علی اصغر اور ان عورتوں کو مستقل مکان میں رکھا جائے۔ پھر کچھ روز کے بعد یزید نے اہل بیت کو بحفاظت واپس مدینہ طیبہ بھجوا دیا۔ دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے قتل کی خبر جب مدینہ میں پہنچی تو مدینہ میں کوہرام مچ چکا تھا، گویا ایسا لگ رہا تھا کہ مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے۔ اور جب خاندان اہل بیت کی یہ باقی مقدس ہستیاں مدینہ طیبہ پہنچی تو مدینہ والوں کے زخم از سر نو تازہ ہو گئے۔ دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بھی یزید نے مدینہ منورہ میں اپنے مقرر کردہ گورنر عمر بن سعید کے پاس بھجوا دیا تھا اور اس نے سر مبارک کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کروا دیا۔
دوستو یہ واقعہ تاریخ کی مستند و مشہور کتاب الہدایہ والنہایہ سے اور مفتی اعظم مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے مختصر کر لکھی گئی کتاب گلدستہ اہل بیت سے نقل کیا گیا ہے۔